السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على محمد خیر معلم ومؤدب وافضل ہاد ومہذب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ سنگے بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگے بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا، فکر و فن تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی گم شدان راہ کو گویا کے رہبر کر دیا۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج آپ کے سامنے جس عظیم موضوع پر مجھے اظہار خیال کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد کا مقام اور ادب و احترام کی اہمیت و ضرورت۔ جناب والا اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کو احسن تقویم ارشاد فرمایا۔ مصوری کا یہ عظیم شاہکار دنیا رنگ و بو میں خالق کائنات کی نیابت کا حقدار بھی ٹھہرا۔ اشرف المخلوقات، مسجود ملائکہ اور خلیفۃ اللہ فی الارض سے متصف حضرت انسان نے ساری عظمتیں اور رفعتیں صرف اور صرف علم کی وجہ سے حاصل کی، ورنہ عبادت و ریاضت، اطاعت و فرما برداری میں فرشتے کمال رکھتے ہیں۔ ان کی شان امتثال کو خالق کائنات نے یوں بیان فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ علم، عقل و شعور، فہم و ادراک، تمیز و معرفت اور جستجو وہ بنیادی اصاف تھے جن کی وجہ سے انسان باقی مخلوقات میں اشرف و اعلیٰ اور ممتاز قرار دیا گیا۔ یہ ایک افاقی حقیقت ہے کہ حصول علم، درس و مشاہدہ سمیت کئی خارجی ذرائع سے ممکن ہوتا ہے۔ ان میں مرکزی حیثیت استاد اور معلم ہی کی ہے، جس کے بغیر صحت مند معاشرے کی تشکیل ناممکن ہے۔ معلم ہی وہ اہم شخصیت ہے جو تعلیم و تربیت کا محور و مرکز ہے۔ ترقی یافتہ قوموں اور مہذب معاشروں میں استاد کو ایک خاص مقام و مرتبہ اور نمایاں حیثیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ مہذب، توانا، پرامن اور باشعور معاشرے کا قیام استاد ہی کی مرہون منت ہے۔ جناب عالی اسلام نے استاد کو وہ عظمت اور شان و شوکت عطا کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام و مرتبہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، انما بعثت معلما۔ اسلام نے استاد کو روحانی والد قرار دے کر ایک قابل قدر ہستی، محترم و معظم شخصیت، مربی و متقی کی حیثیت عطا کی۔ معلم کے کردار کی عظمت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس عالم رنگ و بو میں معلم اول جو خود خالق کائنات ہیں، فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا، اور کہیں فرمایا الرحمن علم القرآن، اور کہیں یوں فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ معلم کائنات نے انسانوں کی رہنمائی اور تعلیم و تربیت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو معلم و مربی بنا کر بھیجا۔ ہر نبی شریعت کا معلم تھا۔ خاتم الانبیاء نے معلم کو انسانوں میں بہترین شخصیت قرار دیتے ہوئے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اور کہیں استاد و معلم کے لیے زبان اقدس سے یوں بشارت جاری ہوئی، الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم۔ استاد ہونا ایک بہت بڑی نعمت اور عظیم سعادت ہے۔ معلم کو اللہ اور اس کی مخلوقات کی محبوبیت نصیب ہوتی ہے۔ مخبر صادق نے استاد کی محبوبیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں پانی میں رحمت بھیجتی اور دعائیں کرتی ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اساتذہ کے لیے دعا فرمائی، نظر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ۔ خیر القرون میں معلمین کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل تھی کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اساتذہ کو درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ انتظامی امور عورتوں پر فائز کیا کرتے تھے۔ استاد کے ادب و احترام کی اہمیت و ضرورت کو دیکھنا ہے تو ابن عمر، ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابی بن کعب، مصعب بن عمیر جیسے سینکڑوں صحابہ کرام کو دیکھیے جنہوں نے معلم کائنات کے سامنے زانوہ تلمذ طے کیا۔ تربیت اور تزکیہ کی چکی میں پسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ادب کا یہ عالم ہوتا تھا کہ صحابہ کرام چہرہ انور کی طرف سیدھا نہیں دیکھتے تھے، اور بیٹھنے کا انداز اتنا مؤدبانہ ہوتا کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھتے ہوں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم استاد سے اتنا ڈرا کرتے تھے جیسے لوگ بادشاہ سے ڈرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں
یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے بڑھ کر محدثین کا مؤدب کسی کو نہیں پایا۔ میرے بھائیوں، یہ بات پلے باندھ لو، با ادب با نصیب جو استاد کا ادب و احترام نہیں کرتا، ذلت و خواری اور علم سے محرومی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں استاد کو بہترین انسان قرار دیا گیا ہے، استاد کو بہترین انسان قرار دیا گیا ہے، استاد کو بہترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الادب شجر والعلم ثمر ثم فكيف يجدون الثمر بدون الشجر۔ ادب درخت ہے اور علم پھل ہے، پھر پھل بغیر درخت کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ دنیا میں لوگ جتنی محنتیں کر رہے ہیں ان میں معلم کی فضیلت کا کوئی مقابلہ نہیں، معلم کی فضیلت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، معلم و استاد قوم کا معمار اور رہبر ہے، نگران اور قائد ہے، اس کی عزت اور ادب و احترام کو لازم پکڑ لیں۔ معلم کائنات آپ کو دارین کی برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال کر دے گا۔ میں اپنی بات کا اختتام احمد شوقی کے شعر سے کروں گا، قم للمعلم وفه التبجیلا، قم للمعلم وفه التبجیلا، کاد المعلم ان یکون رسولا۔ والسلام۔